اور اس کے علاوہ یہ بھی اسی لا کے اندر یہ بھی پروٹیکشن ہے کہ ان بچوں کو ایڈلٹ پینلٹیز نہیں ملنی چاہیے. اگر ڈیتھ پینلٹی یا لائف امپریزنمنٹ کا انسٹرکشن ہو ان بچوں پہ یہ پینلٹیز نہیں لگ سکتی. واضح طور پہ لیجسلیشن میرے سامنے ہے. یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ 1989 کی لا ہے. اور اسی طرح اگر ٹریٹی کو آپ ایک سائڈ پہ کر لیں, انٹرنیشنل لا یہ بات پوری طرح ریکگنائز کرتی ہے, لیکن پاکستان میں حالات دیکھ لیں کہ ابھی آج پچھلے 6 ہفتوں سے 4 بچوں کو قید رکھا ہوا ہے کسی جیل میں. بچوں کو آپ چارجز لا سکتے ہیں کیونکہ کسی بچوں کے میگزین کو انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. اسکولز میں ان کو اپنے ریلیجیس اوپینینز ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. کمپلیٹ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کا, لیکن پاکستان میں کیونکہ وہ احمدی ہیں ان کے خلاف یہ باتیں چل رہی ہیں اور حکومت چلنے دے رہی ہے. بالکل جس طرح ابھی آپ بچوں کا بتا رہے ہیں تو یہ تو ابھی اس سٹیج پہ ہے کہ یہ ملزم ہیں, ان پہ ایک الزام لگا ہے, وہ ابھی ثابت نہیں ہو سکا, تو ابھی ایویڈنس تلاش کریں. اور ابھی جس طرح آپ بات کریں بچوں کے متعلق لاز کی, مہذب معاشروں میں, تہذیب یافتہ معاشروں میں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایڈلٹس کے لیے بھی جب کوئی سزا دی جاتی ہے یا اس کے مراحل سے گزرے ہوتے ہیں تو بڑا یہ ہے کہ جب تک اس پہ الزام ثابت نہیں ہوا. یہاں پہ برطانیہ میں یہ ہے کہ جب پریس بھی اس کو کور کرتا ہے, جب تک اس کا الزام ثابت نہیں ہوا تو اس کا نام, اس کا مسٹر اور اس کا سر نیم لکھا جاتا ہے. بالکل. اینڈ دا ڈے ہی از کنوکٹیڈ اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ, تو پھر دے اسٹارٹ کالنگ ود لائک ہز فرسٹ نیم اور وٹ ایور جو پریس میں اس کا نام سے جس نام سے وہ جانا جا رہا ہو پہلے. ورنہ مطلب یہ انہوں نے بڑوں کے لیے بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ جب تک اس پہ الزام ثابت نہ ہو جائے. بات یہ ہے کہ یہ سارے قوانین ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جی جن میں قانون کا کوئی ادب اور احترام ہے, جی جن کا لحاظ رکھا جاتا ہے. جی لیکن جس ملک میں لحاظ ہی کوئی نہیں, جی ہاں اس کے لیے تو پھر یہ بات ہی کچھ نہیں. جی بالکل. اور نتیجہ یہ ہے کہ ان آمدیوں کے حوالے سے قانون کی اس بے حرمتی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سارا ملک لا قانونیت کا شکار ہے. جی بالکل. اور انہیں کا کیا ہوا ان کے آگے آ رہا ہے. بالکل. اور اس وقت آج سارے پاکستانی عوام جس لا قانونیت کی شکنجے میں آئے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ملک کا احترام نہیں کیا. اور جو اس کے پیچھے جو سائیکالوجی نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے کی نااہلیت ثابت کر, اپنی اہلیت کو ہی ثابت نہیں کرتا. ان کو ثابت کر دو کہ یہ سیاسی حکمرانی کے اہل نہیں ہے, ان کو ثابت کر دو کہ مسلمان کہلانے کے اہل نہیں ہے, ان کو یہ ثابت کر اس چیز, ایک دوسرے کی نااہلی ثابت کرنے چلے ہیں. نیگیٹیوٹی میرا خیال اس چیز میں جو ہے وہ اصل مسائل کی وہ ہے بنیاد. یہ افسوسناک بات یہ سب سے زیادہ ہے کہ بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے پون, ایک چیس بورڈ کے اوپر. جی کہ تو یہ تو جو آپس میں جو ڈسکشنز ریلیجیس آرگیومنٹس چلتی ہیں, لیکن بچوں کو استعمال کرنا اس بیسس پہ یہ تو ظلم کا. آپ کیس جس کا بتا رہے ہیں آپ 2007 کا, اس میں تو صرف سبسکرپشن ہے کہ وہ بذریعہ ڈاک رسالہ تشیز الاذہان کو مل رہا تھا, انہیں پیسے دے کے خرید رہے تھے. مفت میں نہیں لے رہے ہیں. بالکل وہ ایک ایسا رسالہ ہے جو پہلا صفحے کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے, قرآن مجید کی حدیث. دوسرے صفحے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, پہلے پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا آیت ہوتی ہے قرآن مجید کی, دوسرے پہ جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ایک ڈیٹیل میں آپ کو زیادہ بتا دوں جس سے آپ حیران رہ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ جو پبلیکیشن تھا یہ ان بچوں کے پاس پہنچا نہیں تھا. پوسٹ آفس میں جا کے پولیس نے ان کے نام لے کے یہ دیکھا تھا کہ یہ سبسکرپشن اس گھر میں پہنچنا ہے, اور اس بیسس پہ ان کے خلاف فائل کیا ہے کیس. اور یہ لئیے کہ جو بچے ہیں ان پہ کوئی اور الزام لگا سکتے تھے. یہ الزام کہ نعوذ باللہ ان بچوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں شریف غیر احمدی بھی وہ اسے قبول ہی نہیں کرنے کے لیے تیار. کوئی شخص نہیں یہ مان سکتا کہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے خواہ بچے ہوں بڑے ہوں, مرد ہوں عورتیں ہوں, وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سوچ بھی سکتے ہیں. وہ تو قربان ہونے کے لیے تیار ہیں نبی پاک پہ, تو انہیں کوئی حیا نہیں, کوئی شرم نہیں. کیا کہتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احمدی بچوں نے نام لکھا. تم ان پہ کوئی اور الزام لگا دو, 1000 تمہارے پاس جھوٹ بولنے کے ذریعے ہیں. انہوں نے یہ کیا, وہ لڑ پڑے, انہوں نے کسی کو مارا, استاد کی بےزتی کر دی, یہ کر دیا, وہ یہی الزام لگانا تھا جیسے خود مسلمان, پاکستان کے مسلمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل. ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے, جو ابھی ہم نے کچھ اعتراضات کے جواب بھی دیے ہیں, میں ابھی یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا, ہم ہر دفعہ اپنے ناظرین کو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنے سوالات ان کے ذہن میں کوئی ہیں تو وہ بھیجیں, تو سوالات بھی آتے ہیں, اعتراضات بھی آتے ہیں. ایک ہمارے ویور نے ہمیں یہ اعتراض بھیجا ہے کہ
اب آپ یاد ہوگا کچھ پروگرامز پہلے جو انصاری صاحب کے سوال کا ذکر ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو جس طرح سے پورٹرے کیا گیا ہے وہ اس طرح نہیں تھا. پتہ نہیں انہوں نے کہاں کس طرح سے اس کو لیا کہ پورٹرے کیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پروگرام دیکھا تھا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ احادیث کو غلط طور پہ پیش کیا گیا ہے، پھر انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے اعتراضات یہ ہیں. تو اس میں پہلے تو مجھے یہ ہے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، حقیقت وہی ہے اور بیان بھی یہی ہوئی ہے. جب بیان ہوئی ہے یہی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ باتیں آپ غلط کر رہے ہیں، برائے کرم ان کے جواب دیں. وہ جواب دیے گئے ہیں. لیکن اپنے خط کے دوسرے حصے میں جو انہوں نے بڑا ببانگ دہل جو اعلان کیا وہ یہ کیا کہ آپ ان کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے اپنے پروگرامز میں. تو ابھی یہ ہے کہ ہم تو پچھلے 2-3 پروگرامز میں ان کے سوالات کا ذکر کرتے بھی رہے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ اور بہت سے ناظرین ہمیں سوالات بھیجتے ہیں، ہم صرف ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے پروگرام کو ایک ویور کے سوالات کے ساتھ، لیکن ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنا ای میل ایڈریس بتاتے ہیں، ہم اپنا پوسٹل ایڈریس بتاتے ہیں، ہم اپنا ٹیلی فون نمبر بتاتے ہیں. اگر انصاری صاحب کی تسلی نہ ہوئی ہوتی تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کرتے اور کہتے کہ جی یہ آپ نے جواب دیا ہے، اس پہ آگے فردر میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو بھی بیان کریں. کوئی رابطہ ان کی طرف سے نہیں ہوا. ان معاملات پہ کسی اور ویور کی طرف سے بھی ہمیں سوال موصول نہیں ہوا جو زیر بحث یہاں پہ آتے رہے ہیں. لہٰذا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تسلی بخش جواب دیے گئے ہیں. آج بھی ابھی گفتگو ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، تو بڑا تسلی بخش ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں.